بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج ہم بات کریں گے یوم کشمیر کے حوالے سے۔ یوم کشمیر یوم یکجہتی کشمیر پاکستانی عوام کی طرف سے اور پاکستانی حکومت کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ اگر ہم مختصر سے تاریخ دیکھیں تو کشمیر کے مہاراجہ جو ہندو تھے اور اکثریت کشمیر ریاست میں مسلمان تھی، انہوں نے مسلمانوں سے بغض کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ اس ریاست کو کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں۔ اس وقت 562 نوابی ریاستوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ یا آپ اپنا خود مختار ملک بنائیں یا آپ پاکستان یا بھارت کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ان میں سے ایک کشمیر ریاست تھی جنہوں نے مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد سے یہ تنازع شروع ہوا جہاں پر مسلمان چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آ جائے، اور اب آج یہ 71 سال ہو گئے اور یہ تقسیم نامکمل ہے بر صغیر کا، جو اب تک حل نہیں ہو پایا۔ یو این او اور اس طرح کے تمام دروازوں پہ کھٹکھٹایا، اور اب اس سال جو تھی کہ 2018 گزشتہ سال سب سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے، 600 کے قریب شہید ہوئے۔ اس میں میڈیا بتاتا ہے کہ شدت پسند زیادہ تھے۔ شدت پسند وہ انہیں کہہ رہے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی آپ انڈیا اور عالمی میڈیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزادی کی جنگ مت لڑیں۔ ان میں سے ان کے کچھ فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور ان میں اس سال بچے اور بیلٹ گن سے بہت متاثر ہوئے بچے، کچھ کی بینائی چلے گئی، کچھ کے پورے جسم میں چھرے کے نشان ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا اس سال کشمیر میں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس سال فلسطین سے بھی زیادہ کشمیری بھائی شہید ہوئے ہیں، جو کہ بتاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی بہت قریب ہے، کیونکہ جس طرح مرضیہ ہاشمی کو کچھ کیے بغیر پکڑا، یعنی وہ کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ دشمنوں کے آنکھ میں یا ان کو کھٹکا پڑا ہے، اسی طرح اتنے شہید ہونا، جو قوم شہید دیتی ہے انشاءاللہ کامیابی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ مودی جی کو بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، دورہ کشمیر پہ کوئی ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ اب آزادی بہت قریب ہے اور ہم بھارتی حکومت سے بہت تنگ ہیں۔ اور اس سال خدا نہ کرے فسادات بڑھنے کے خدشات بہت زیادہ ہے، کیونکہ 2019 کے انتخابات بھارت میں ہونے جا رہے ہیں، جو بی جے پی اپنی دوسری حکومت بنانے کے لیے ہندو مذہب کے نام پہ وہ سیاست کر سکتی ہے، جس طرح پہلے بھی وہ اسی سیاست پر کامیاب ہو کے حکومت بنائی ہے، اور اس سال بھی نہیں لگتا کہ 2019 میں یہ خون لاشوں کا گرنا تھم جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ سال بھی بہت زیادہ خطرناک ہے کشمیر کے لیے اور پورے بھارت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وہاں کی بالکل ہو بہو فلسطین اور کشمیر کی حالت ایک جیسی ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں تو جس دن وہاں فلسطین میں حملہ ہوتا تھا، وہاں پر بھی کشمیر بھی کریک ڈاؤن ہوتا تھا، اور وہاں کے فوجی بھی خودکشی اور اس طرح کی جرائم یہ زیادہ کر رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی اس سال 16 لوگوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا اور بھارت کی دوستی نے کچھ ایک پالیسی اپنائی ہے، تاکہ کیونکہ اسرائیلیوں کو مسلمانوں کو دبانے کی پالیسی بہت ان کی مضبوط ہو چکی ہے، وہ اب اسے بھارت میں اپنانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے جو کارروائی ہے وہ وہاں بالکل یکجا ہے، ایک طرح کی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو بس ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو استقامت دے، ان کو شعور دے، ان کے لیڈران کو اور شعور دے، تاکہ آزادی کشمیر نزدیک سے نزدیک تر ہو۔ اللہ حافظ۔